الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت میں گزار دی، اپنی ساری زندگی دین اسلام کی خدمت میں گزار دی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت میں گزاری ہے۔ جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، المعجم الاوسط میں یہ روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے، اور جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی ہے فرمایا اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ تو گویا کہ پتہ چلا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ ان کے ساتھ محبت رکھنا گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت رکھنا ہے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک کوئی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بغض و عداوت رکھتا ہے تو گویا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بغض و عداوت رکھتا ہے، اور کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی صاحب ایمان جس کے دل میں ایمان ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی محبت کرتا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت کرتا ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی سے محبت کرتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان فرماتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ عمر سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا ہے، ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی
ہم زبان نبی جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آسمان کے تمام فرشتے، آسمان کے تمام فرشتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتے ہیں، اور زمین کا ہر شیطان ان کے خوف سے لرزتا ہے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مومن محبت رکھتا ہے اور منافق ہی ان سے بغض رکھتا ہے۔ جو بھی مومن ہوگا جس کے دل میں ایمان ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی سے محبت رکھتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کے جو چراغ ہیں وہ فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالی۔ اہل جنت کے جو چراغ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے کہ جو باطل کو پسند نہیں کرتا، جو باطل کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، تو جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو وہی جنتی تھے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنتی شخص آئے گا، تو کون آیا؟ فاروق اعظم آئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی پسند حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پسند ہے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پسند اللہ تعالیٰ کی پسند ہے۔ آئے واہ 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 واہ، کیسی شان و عظمت ہے۔ فرمایا کہ جو عمر کو پسند ہے وہ اللہ کو پسند ہے، اور جو اللہ کو پسند ہے وہ عمر کو پسند ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل پر، زبان اور دل پر اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ یعنی ان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ حق ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ حق ہوتے ہیں۔ اور زبان سے جو بولتے ہیں وہ بھی حق بولتے ہیں۔ یہ مطلب ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عظیم جو ہے وہ ہستی ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاً و تعظیماً میں زلزلہ آ گیا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آ گیا اور زمین زور زور سے ہلنے لگی۔ یہ دیکھ کر
کرامت و عدالت کی اعلیٰ مثال، صاحب عظمت و جلال، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، فاروق اعظم جلال میں آ گئے اور زمین پر ایک درہ مار کر فرمانے لگے، کرری علم اعدل علیکی، یعنی اے زمین ساکت ہو جا، ٹھہر جا، کیا میں نے تیرے اوپر عدل و انصاف نہیں کیا ہے؟ درہ ہاتھ میں تھا، درہ مار کر زمین پر فرمایا ٹھہر جا، کیا میں نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان جلالت نشان سنتے ہی زمین ساکن ہو گئی۔ زمین کیا ہوئی؟ ساکن ہو گئی، یعنی ٹھہر گئی، اور زلزلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کو کتنی طاقت اور قوت حاصل ہوتی ہے، اور کس قدر بلند شان کے حامل ہوتے ہیں۔ سچ کہا ہے کہ جو خدا کے ہو جاتے ہیں خدائی ان کی ہو جاتی، جو خدا کے ہو جاتے ہیں خدائی ان کی ہو جاتی ہے۔ خصوصاً حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بامظمت شخصیت ہیں، وہ باعظمت شخصیت ہے کہ جن کی شان رفعت نشان خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ اور یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جنت میں گیا، میں جنت میں گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں جنت میں گیا، وہاں میں نے ایک محل دیکھا، وہاں میں نے ایک محل دیکھا، تو میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ بھئی توجہ ہے سب کی؟ میں نے کہا یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتے نے عرض کی کہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ میں نے چاہا کہ اندر داخل ہو کر اسے دیکھوں، لیکن اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ تمہاری غیرت مجھے یاد آ گئی، تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ تو یہ سن کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ پر غیرت کر سکتا ہوں؟ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں؟ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ذرا مل کر پڑھ لو، بٹتی ہے کونین میں نعمت اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی کثیر ہے
الفت رسول اللہ کی۔ اب اس شعر کے جو 2 شعر میں نے پڑھے ہیں ان کا مفہوم بھی سمجھ لیجئے کہ عرش اعظم کے پیدا کرنے والے پروردگار کی قسم، جس کسی کو جو کچھ ملا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے ملا ہے، کیونکہ دونوں جہاں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا صدقہ تقسیم ہو رہا ہے۔ اور دوسرے شعر کے معنی ہے کہ عشق رسول کی آگ میں جل کر، عشق رسول کی آگ میں جل کر راکھ ہونے والوں کو مرنے کے بعد چین کی نیند میسر ہوتی ہے، کیونکہ روح اور جان کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اکسیر یعنی نہایت ہی مؤثر اور مفید دوا کا درجہ رکھتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، کس قدر آپ کے دل میں اللہ کا خوف تھا، خوف خدا تھا کہ اللہ کے ذکر سے، فکر سے، قرآن کی تلاوت سے آپ کو کس قدر خشیت اور خشوع اور خضوع حاصل ہوتا تھا، اور جب قرآن پڑھتے تھے تو روتے تھے، اور قرآن پڑھ کے، قرآن سن کے رونا یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے، بلکہ قرآن سنتے سنتے رونا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے اقدس پر، آپ کے چہرے اقدس پر بہت زیادہ رونے کی وجہ سے، بہت زیادہ رونے کی وجہ سے 2 کالی لکیریں بھی پڑ گئی تھیں۔ اتنا آپ اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے اور گریہ وزاری کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے تھے، اتنا خوف خدا تھا، اتنی خشیت الہی تھی، اتنا اللہ کا خوف تھا، اتنا ڈر تھا کہ رو رو کے آپ کے چہرے مبارک پر 2 کالی لکیریں بھی پڑ گئی تھیں۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت تاریخ دمشق کے اندر موجود ہے۔ امام ابن عساکر اس کو تاریخ دمشق کے اندر روایت کر رہے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک نیک پرہیزگار نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے۔ کس کی قبر پر گئے؟ بولو، کس کی قبر پر؟ نیک نوجوان کی، کس کی قبر پر تشریف لے گئے؟ ایک نیک نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے۔ پتہ چلا کہ پہلے کے نوجوان نیک بھی ہوتے تھے، اور آج کے نوجوان اگر موبائلوں میں لگ کر اپنی زندگی کو خراب کر دیں تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ موبائلوں کے اندر، موبائلوں کے پیچھے پڑ کے اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ نوجوان سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم امیر المومنین ہیں اور ایک نیک نوجوان پرہیزگار عاشق رسول کی قبر پر تشریف لے گئے۔ دیکھو نوجوانوں، نوجوان ایسے بھی ہوتے ہیں، جب قبر پر گئے اس نوجوان کی، اس عاشق رسول کی، تو کیا فرمایا؟ فرمایا اے فلاں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کی قبر پر کیوں گئے۔ یہ جو نوجوان تھا نا، یہ بڑا نیک اور پرہیزگار تھا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں
اس کی پرہیزگاری کا بہت زیادہ چرچا تھا، بہت بڑا عاشق رسول بھی تھا اور پرہیزگار متقی تھا۔ جب یہ فوت ہو گیا تو اس کی والدہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر نہیں دی، یعنی آپ تک خبر نہیں پہنچی، اور جنازہ بھی ہو گیا اور اس کے بعد دفن بھی کر دیا گیا۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے پھر پیغام پہنچایا کہ مجھے خبر کیوں نہیں دی، پھر آپ اس نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس کے لیے کیا ہے؟ 2 جنتیں ہیں۔ تو فاروق اعظم کہتے ہیں اے نوجوان بتا تیرا قبر میں حال کیا ہے، اے نوجوان بتا تیرا قبر میں حال کیا ہے۔ اس نیک عاشق رسول نوجوان، پرہیزگار نوجوان نے قبر کے اندر سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر پکارا اور بلند آواز 2 مرتبہ جواب دیا کہ میرے رب نے یہ دونوں جنتیں مجھے عطا فرما دی، میرے رب نے یہ دونوں جنتیں مجھے عطا کر دی ہیں۔ سلام ہو اس نوجوان پر کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کے ذکر میں، فکر میں، عبادت میں، اللہ کے خوف میں گزاری ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت میں گزاری ہے۔ سلام ہو اس نوجوان پر۔ اور آج کے نوجوانوں کو اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ نوجوان ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ حدیث پاک بھی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سایہ عرش جو ہے وہ کس کس کو ملے گا؟ اللہ کا سایہ، عرش کے سایہ کس کس کو ملے گا؟ اللہ کے عرش کا سایہ کس کس کو ملے گا؟ اس کے اندر پوری حدیث آپ نے بیان کی، اور اس میں یہ بھی بیان کیا کہ سایہ عرش اس کو بھی ملے گا کہ وہ شخص جس کی نشو نما اس حال میں ہوئی کہ اس کی محبت، اس کی صحبت، اس کی جوانی، اس کی قوت اللہ تعالیٰ کی پسند اور رضا والے کاموں میں صرف ہوئی ہے، اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا وہ شخص جس نے اللہ کا ذکر کیا ہے اور اس کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ آپ نے جتنی بھی ناجائز رسم و رواج تھی ان سب کا کلا کما کیا ہے، ان سب کو ختم کیا ہے، کیونکہ اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ جتنی بھی بےہودہ رسم و رواج ہیں، جتنی بھی بےہودہ قسم کی ناجائز رسم و رواج ہیں، رسومات ہیں، ان سب کے خاتمے کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اے امیر، ہمارے دریائے نیل کی ایک رسم ہے کہ جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے دریا جاری نہیں رہتا، دریا جاری نہیں رہتا۔ انہوں نے پوچھا تو کہا کہ ہم ایک کنواری لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر عمدہ لباس اور نفیس زیور سے سجا کر دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں، تو دریائے نیل کیا ہو جاتا ہے؟ جاری ہو جاتا ہے۔ کتنی بےہودہ قسم کی رسم تھی، ناجائز رسم و رواج تھی۔ تو حضرت عمر بن عاص جو گورنر تھے مصر کے، انہوں نے فرمایا کہ اسلام میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا،
اور اسلام پرانی واہیات رسموں کو مٹاتا ہے۔ توجہ ہے؟ پس وہ رسم موقوف رکھی گئی اور دریا کی جو روانی تھی وہ کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے وہاں سے چلے جانے کا قصد کیا، ارادہ کیا۔ اب جب وہاں کے جو گورنر تھے عمر بن عاص، انہوں نے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تمام واقعہ جو ہے وہ لکھ بھیجا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ خط کے جواب میں فرمایا تم نے ٹھیک کیا ہے، بے شک اسلام ایسی رسموں کو مٹاتا ہے، میرے اس خط میں ایک رکا ہے، اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ کس میں ڈال دینا؟ دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب امیر المومنین کا خط پہنچا، انہوں نے وہ رکا اس خط سے نکالا تو اس میں لکھا تھا، اس میں کیا لکھا تھا؟ ذرا توجہ کرنا کہ اگر تو خود جاری ہے تو پھر جاری نہ ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے تو میں واحد قہار عز و جل سے عرض کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرما دے، وہ تجھے جاری فرما دے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رکا دریائے نیل میں ڈالا۔ دیکھو اللہ والوں کی شان، صحابی رسول کی شان دیکھو کہ ان کے رکے پر دریا جاری ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں پر سید الانبیاء والمرسلین کھڑے ہوں، ان کی شان و عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رکا دریائے نیل میں جب ڈالا تو ایک رات میں 16 گز پانی اوپر آ گیا، اور یہ رسم جو تھی، ناجائز رسم جو تھی، مصر سے بالکل ہی ختم ہو گئی۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، آخری بات عرض کر رہا ہوں، نماز فجر پڑھانے کے لیے جب آئے تو ایک بدبخت ابو لؤلؤ فیروز نامی یہ مجوسی غلام تھا، اس کافر نے آپ پر خنجر سے وار کیا، اور آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے دن شرف شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ اور بوقت عمر آپ کی جو عمر مبارک تھی وہ 63 سال تھی۔ کتنی تھی؟ 63 سال تھی۔ اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ جب آپ کو زخمی کیا گیا، اس وقت جب آپ پر خنجر کا وار کیا گیا، اس کے بعد آپ نے نماز قضا نہیں فرمائی، آپ نے اسی زخمی حالت کے اندر بھی نماز کو ادا فرمایا، نماز نہیں چھوڑی ہے۔ آپ کو کہا گیا امیر المومنین نماز کا وقت ہے، فرمایا ہاں مجھے پتا ہے نماز کا وقت ہے، پھر آپ نے اللہ کے حضور نماز ادا فرمائی ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر جتنے بھی کافر ہیں، مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، وہ سارے کے سارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ڈرتے ہیں، کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ
کہ جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے، اور آپ